پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ملک یونان میں ایک خوبصورت اور باوقار شہزاد ہالبرٹ رہتا تھا۔ اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے بادشاہ اس پر بہت مہربان تھا۔ شہزاد ہالبرٹ کی ستیلی ماں کو بادشاہ کا شہزادے کی طرف جھکا ایک آنکھ بھی نہ بھاتا تھا۔ اس نے شہزاد ہالبرٹ کی الٹی سیدھے شکایتیں لگا کر بادشاہ کو مجبور کر دیا شہزاد ہالبرٹ کو قتل کر دے۔ بادشاہ شہزادے کو قتل نہیں کرنا چاہتا، چنانچہ بادشاہ نے شہزاد ہالبرٹ کو ایک خط دے کر اس کو اپنے دوست بادشاہ کے پاس روانہ کیا، جو شہزاد ہالبرٹ کے والد کے دوست تھے اور قریب کے ملک میں بادشاہ تھے۔ شہزاد ہالبرٹ کو جو خط دیا گیا تھا، اس میں بادشاہ نے لکھا تھا کہ شہزادے کو موقع گھاٹا تار دیا جائے۔ شہزاد ہالبرٹ نے سوچا کہ اجنبی بادشاہ جب اس خط کو پڑھے گا وہ اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے گا، آسے کیا معلوم کہ در حقیقت خطاس کی موت کا پروانہ ہے۔ شہزادہ ہالبرٹ جب دوسرے ملک پہنچا اور بادشاہ سے ملاقات کی تو اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے بادشاہ کو شہزاد ہالبرٹ بہت پسند آیا اور اس نے زمانے کے رسم و رواج کے مطابق سے آنے کا مقصد پوچھے بغیر نودن تکاس کی خوب خاطر مدارت کی۔ 10ویں دن جب بادشاہ نے شہزاد ہالبرٹ سے آنے کا مقصد پوچھا نے بادشاہ کی خدمت میں اپنے والد کا خط پیش کر دیا۔ بادشاہ نے جب خط پڑھا تو بہت ہی پریشان ہو گیا، کیونکہ اتنیا اچھی عادتوں والے شہزادے کو وہ قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بادشاہ کی باتیں ٹالنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اس مسئلے پر بہت سوچا اور اس سے چھٹکارا پانے کا ایک دوسرا راستہ نکال لیا۔ بادشاہ کے ملک میں ایک بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے کہ ایک خوفناک بلا جس کا سر ببر شیر کی طرح بڑا تھا۔ اس کے جبڑے بہت خوفناک تھے، اس کے منہا سے شیلے نکلتے تھے، اس کا جسمائی کبکری کی طرح تھا اور اس کی دمڑی گونی یعنی اژدھا کی طرح تھی۔ یہ خوفناک بلا سب لوگوں کے لیے مصیبت بنی ہوئی تھی۔ اس بلا نے بہت سے مردوں، عورتوں اور بچوں کو کھا لیا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے شہزادے سے درخواست کی کہ اس خوفناک بلا کو مار ڈالے جو اس علاقے کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک کام تھا، مگر شہزادے نے اس کام کے کرنے سے انکار نہیں کیا۔ وہ نیک دل شہزادہ تھا اور لوگوں کو تکلیف آور مصیبت سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ اس نے عقل کی دیوی سے مدد کی درخواست کی۔ عقل کی دیوی ہر بات جانتی تھی، ساتھ ہی سے معلوم تھا کہ شہزادہ کتنا بہادر ہے، چنانچہ اس نے شہزادے کی مدد کیا اور اسے ایک تحفہ دیا۔ جب شہزادہ البرٹ نے تحفہ دیکھا تو وہ حیرت آور خوشی سے اچھل پڑا۔ یہ ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت سفید رنگا گھوڑا تھا جس کے کندھوں پر بہت ہی خوبصورت سفید چمکدار پر تھے۔ شہزاد ہالبرٹ چل کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جیسے ہی وہ سوار ہوا گھوڑا ہوا میں بلند ہو کر اڑنے لگا۔ شہزادے نے گھوڑے کا رخ بلا کی طرف کر دیا اور جب سے وہ بلانظر آنے لگی تو اس نے اس پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ جب خوفناک بلا کو تیر لگے تو اس نے تکلیف سے چنگھاڑنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ سکے منہ سے خوفناک شعلے نکلنے لگے اور اس نے اپنے مضمین پر ماری تواس کی وجہ سے زمین ہلنے لگی۔ لیکن ان چیزوں سے شہزادہ ہالبرٹ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ ان کو زمین پر تو تھا انہیں وہ اپنے اڑنے والے گھوڑے پر بہت بلندی پر تھا، اس لیے وہ بلا کے شیلوں سے محفوظ تھا۔ بلا نے بہت کوشش کی کہ شیلے شہزاد ہالبرٹ تک پہنچ جائیں، مگر وہ ناکام رہی اور شیلے بیاس کے منہ میں بننا ختم ہو گئے تھے۔ کافی دیر تک شاہ زیادہ تیر برساتا رہا، یہاں تک کہ بلا کے جسم میں درجنوں گھس گئے اور وہ لہولہان ہو کر تڑپنے لگی۔ ایک ہولناک چنگھاڑ کے ساتھ خوفناک بلا زمین پر گر کر ہمیشہ کے لیے مر گئی۔ اس طرح شہزاد ہالبرٹ کی بہادری سے ان لوگوں کو برسوں بعد اس بلا سے نجات ملی۔ بادشاہ اور اس کے ملک کیر آیا دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو گئے۔ بلا سے چھٹکارا پانے ملک میں بہت خوشیاں منائی گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے شہزاد ہالبرٹ کو بڑے سخت اور مشکل کام مسپرد کئے، مگر اپنے اڑنے والے گھوڑے کی مدد سے وہ ہر مرتبہ سرخر ہو جاتا۔ آخر بادشاہ نے شہزاد ہالبرٹ کو بہت سے تحفے اور انعامات سے نوازا اور اپنے ملک میں امن و سکون کے ساتھ رہنے کی اجازت دی۔